أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108۔ 4-5 آیات کا مطالعہ اس وقت کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا ان پہاڑوں کا کیا بنے گا۔ آپ جو تصویر پیش کر رہے ہیں قیامت کے دن کی، یہ تو صاف چٹیل میدان بن جائے گی، یہ ساری دنیا پہاڑ کہاں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا کہ ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب، پھر یہ ہو جائیں گے بالکل چٹیل میدان کی طرح، ہموار میدان بن جائے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ نہیں دیکھ پائیں گے اس میں کوئی بل یا سلوٹ، بالکل کسی قسم کا بھی نہیں، بالکل پلین ہو جائے گا۔ پھر اس دن کے بارے میں مزید آج کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ ایک تو پہاڑوں کے بارے میں بتا دیا کیا ہوگا، اور پھر اس میدان کی کچھ حیت بیان کی گئی ہے، بالکل پلین میدان ہوگا، سمجھو ایک گیند کی طرح یہ پوری دنیا ہو جائے گی، اسی پہ میدان حشر جو ہے واقع ہوگا، یہیں پہ سوال جواب ہوگا۔ اب فرمایا کہ اس دن کی ہیبت کیا ہوگی، پرہیبت منظر ہوگا۔ یہ ایسا سین رکھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس قیامت کے دن کا کہ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کرے گا، اپنے آپ کو لے چلیے آپ اس جہان میں تھوڑی دیر کے لیے، اور دیکھیں کیا سما باندھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا یومئذ، وہ دن ہوگا، یتبعون، پیچھے پیچھے چلیں گے، الداعی، پکارنے والے کے، بلانے والے کے پیچھے پیچھے لوگ چلیں گے، لا عوج لہ، کوئی اکڑ نہیں دکھا سکے گا۔ یعنی جب پکارنے والا پکارے گا، حضرت اسرافیل ہوں گے یا جو بھی فرشتہ ہوگا، انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوں گے، وہ بلائیں گے اور انسان ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، اور جہاں جس کی جو جگہ بتائی گئی ہے بالکل اسی جگہ پہ اس انسان کو کھڑا کیا جائے گا، کوئی اکڑ نہیں دکھا پائے گا۔ جیسے یہاں کہتے ہیں ہاں میں جی ٹھیک ہوں، یہاں میں رہوں گا، کوئی نہیں بتا پائے گا کون کہاں رہے گا، ہر ایک کے لیے جگہ مقرر ہوگی، اور اسے جب وہ بلائے گا کہ ادھر آ جاؤ، کوئی نہیں کہے گا کہ میں نہیں آ سکتا یا جناب میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، نو۔ یعنی ایسا ہیبت ناک منظر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ سین آپ ذہن میں رکھ کے فرمایا جا رہا ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ۔ یہاں جب کسی کو بلایا جاتا ہے، مجھے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے، مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمیں بزی ہیں، وہاں کوئی اکڑ نہیں چلے گی، ہر ایک کی اکڑ ختم ہو جائے گی۔ جس کو جہاں کے لیے بلایا جائے گا ادھر آ جاؤ، اور وہاں پہ جائے گا اور کھڑا ہوگا، اور جگہ دکھائی گئی ہوگی کس کو کہاں رہنا ہے۔ لا عوج لہ وخشعت الاصوات، خشعت دب جائیں گی، اصوات ساری آوازیں، صوت آواز کو کہتے ہیں، اصوات آوازیں، ساری آوازیں دب جائیں گی، للرحمن، الرحمن کے آگے کوئی بول نہیں پائے گا۔ فلا تسمع، تو نہیں سنے گا، اے قاری قرآن، اے قرآن کے پڑھنے والے، اے قرآن کے سننے والے، اے قرآن کے سنانے والے، سن، لا تسمع، تو نہیں سنے گا، الا ہمسا، بس ایک سرسراہٹ سنے گا، ایک سرسراہٹ آپ سنیں گے اور کچھ نہیں سن پائیں گے۔ کیا؟ ہمس، ہمس کہتے ہیں اصل میں کس چیز کو؟ انسان کے قدموں کے چلنے کی جو آواز ہے،
یا کبھی انسان کانافوسی کرتا ہے وہ خسر فسر، اس کے لیے بھی ہمس ہوتا ہے، اور اونٹ کے چلنے کی آواز جو بالکل دھیمی ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہمس استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا بالکل کہیں کوئی آواز آپ نہیں سنیں گے، اگر سنیں گے تو قدموں کی چاپ سنیں گے یا ہلکی خسر فسر آپ سنیں گے۔ لا تسمعوا، پھر بالکل نہیں سنیں گے، الا ہمسا، بس سرسراہٹ سنیں گے آپ، بالکل پست آواز، ہلکی سی آواز آپ سنیں گے۔ اس طرح سے دب جائیں گے سارے، کوئی منہ نہیں کھول پائے گا۔ یہ منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے کہ کیا ماحول ہوگا۔ ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے کہ کوئی وہاں نہیں بات کرے گا، آہستہ آہستہ جب بات کریں گے کہیں گے بس ہم رہے تھے 10 دن، کوئی کہے گا نہیں دن یا آدھا دن، 1 دن یا آدھا دن ہم رہے تھے، کیا وہ کیا باتیں کر رہی ہوں گی، اس سے کیا ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے، کیا کوئی سوال ان سے ہوگا، وہ تیاری کر رہے ہوں گے، جب پوچھیں گے کتنے دن رہے تو ہم کہیں گے 10 یا 1 یا آدھا دن۔ نہیں، سوال نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کس بات پہ یہ گفتگو ہو رہی ہوگی۔ آپ نے بھی غور کرنا ہے، صرف یہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جہاں ہم آدھا دن رہے اب ہم نے کروڑوں دن رہنا ہے، ہماری عقل کو کیا ہوا تھا کہ اس آدھے دن میں ہم تیاری نہیں کر پائے ان کروڑوں دنوں کے لیے، جہاں ہم نے ابداً ابدا رہنا تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا تھا، اس زندگی کے لیے ہم نے صبر اگر کرنا تھا، حرام سے اگر بچنا تھا، غیبت سے اگر بچنا تھا، چوری چکاری سے اگر بچنا تھا، بے حیائی بے شرمی سے اگر بچنا تھا، تو کتنا عرصہ تھا؟ آدھا دن تھا بھائی، 1 دن تھا، آدھا دن تھا، ہوا کیا تھا ہماری عقل کو؟ ہم اتنے اندھے کیوں ہوئے تھے؟ اسی لیے وہ آپس میں گفتگو کریں گے، ورنہ کوئی وہ تیاری نہیں کر رہے ہوں گے جواب کی کہ ہم سے وہ پوچھا جائے گا۔ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں آپ سے یہ سوال ہوگا دنیا میں کتنے دن رہے، کہیں یہ کوئی سوال نہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کوئی آواز آپ نہیں سنیں گے، بس خسر فسر ہلکی آواز ہوگی، سرسراہٹ ہوگی۔ پھر فرمایا اب اس دن کی مزید ایک بات بتائی، کیونکہ یہاں جو ہماری ذہن میں بٹھا دی گئی ہے ایک بات کہ بھائی کرو جو کرنا ہے، وہاں ہماری شفاعت فلاں کریں گے فلاں کریں گے، اب اس چیز کو مٹایا جا رہا ہے دلوں سے، ہمارے دماغ کو صاف کیا جا رہا ہے، ہماری سوچ اور فکر کو صاف کیا جا رہا ہے۔ یومئذ، وہ ایسا دن ہوگا لا تنفع، نفع نہیں دے گی، کام نہیں آئے گی، الشفاعت، سفارش، جہاں کوئی شفاعت کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، الا، سوائے، مگر من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے یا جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی لہ قولا، اور پسند کرے اس کی بات کو، یعنی وہ رب کی پسند کی بات ہو، رب کی مرضی کے مطابق بات ہو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی، 3 شرطوں کے ساتھ سنی جائے گی، سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، کیونکہ ہمدردی اور محبت یہاں اگر نیک لوگوں کو ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، وہ محبت وہاں بھی ہوگی، وہ چاہیں گے کہ میرے یہ ساتھی میرے ساتھ آ جائیں، انہیں بخش دیا جائے، ان پر رحم کیا جائے، سفارش ہوگی وہاں پہ، لیکن اس کے لیے شرطیں ہوں گی 3۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ جس کے لیے اجازت اللہ تعالیٰ دے، دوسری ہوگی جس کو اجازت دے، اور تیسری ہوگی کہ بات وہ جو کرے جو اللہ کو پسند ہوگی، اللہ کی ناپسند کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو اب آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بس یہی الفاظ سمجھے دہرائے ہیں، فرمایا گیا ہے وہاں پہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے ہاں اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہاں کوئی بات نہیں کر پائے گا، کوئی زبان نہیں کھول پائے گا، ہاں جس کو الرحمن اجازت دے، اور مگر ساتھ ہی ایک اور شرط بھی لگا دی، وقال ثوابا، ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ وہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں، اور بھی مختلف مقامات پہ اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہی سفارش کر سکتا ہے جس کو الرحمن اجازت دے،
اسی کے لیے کر سکتا ہے جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ اور تیسری بات کہ وہ جو ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ کیوں یہ شرائط لگائی گئی ہیں یہاں آگے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یعلم، یہ شرطیں اس لیے ہیں یعلم کیونکہ وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں نے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور کوئی اس چیز کو نہیں جانتا۔ وہاں بھی اس بات کو دہرایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی یہ شرائط جو لگائی گئی ہیں، 3 شرطیں جو لگائی گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کس نے کیا کیا ہے، زندگی میں کیا کیا، یا اس نے جو جن کاموں کا آغاز کیا تھا قیامت تک ان کے کیا اثرات رہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر بتا دے گا، اسی کو معلوم ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں۔ اس شفاعت کے بارے میں تھوڑا سا تصور کریں آپ، دنیا میں کوئی آفیسر ہوتا ہے، اگر وہ آپ نے کسی ماتحت کو کوئی سزا دیتا ہے، کوئی ایکسپلینیشن اس کے لیے نکالتا ہے یا سسپینشن کے آرڈر نکالتا ہے، ایک شخص جاتا ہے اس کی سفارش کرنے کے لیے، بھائی یہ میرا دوست ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، تو اور آفیسر اس سے کہے کہ بھائی تم کس کی سفارش کر رہے ہو، میں اسے ٹھیک طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام چور ہے، یہ فرائض اپنے ادا نہیں کرتا ہے ٹھیک طرح سے، یہ رشوت خور ہے، اس میں یہ اور یہ اور یہ چیزیں ہیں، تو وہ نہیں مانتا۔ اگر ہر ایک کی سفارش مانتا رہے کوئی بھی آفیسر، ہر ایک کی سفارش مانتا رہے، تو اس ڈپارٹمنٹ کا کیا بنے گا؟ اس کا تو بیڑا غرق ہوگا۔ جو بھی ایماندار آفیسر ہوگا وہ غلط سفارش کسی کی نہیں مانے گا۔ پھر ذرا سوچے آپ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہر ایک کی سفارش سنتا رہے تو پھر وہ عدل کہاں رہے گا، پھر وہ انصاف کہاں رہے گا، پھر کہاں رہے گی وہ جو چیز ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کا حق نہیں دبایا جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی سفارش کرنے جائے گا وہ اس لیے جاتا ہے کوئی کہ آپ کو معلوم نہیں، اسی اچھا آدمی تھا، آپ کو غلط فہمی ہے یا ہے، تو یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے میں تمہیں سفارش کیا کر رہی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ تو جانتا ہے، وہ اسے کہے گا مجھے معلوم ہے اس نے کیا کیا، اس کے دل میں کیا تھا مجھے وہ بھی معلوم ہے، اور اپنی زندگی میں اس نے کیا کیا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس نے جو کچھ کام کیے تھے، کچھ کانٹے جو بوئے تھے، ان کی تکلیف کب تک لوگوں نے اٹھائی، جو غلط رسمیں غلط طریقے ان نے ایجاد کیے تھے، جو بھی غلطی کوئی ایسی کی تھی کہ جس کا بھگتان کرنا پڑا بعد میں بھی لوگوں کو، اس کا اثر کہاں کہاں تک گیا وہ بھی مجھے معلوم ہے، لہذا تم کس کی سفارش کر رہے ہو، لہذا سفارش اسی لیے اس کے لیے شرائط ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے کلیئر کر دیتی اس کو کہ سفارش کے لیے کون کون سی شرائط ہیں۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، اور جھک جائیں گے، الوجوہ چہرے، اس روز سارے چہرے جھک جائیں گے، للحی القیوم، زندہ اور پائندہ خدا کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے، حی و قیوم خدا کے آگے سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ساری اکڑ ختم ہوگی، سارا رعب دبدبا جو یہاں بڑے بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے، کسی کے لیے ہز ہائینس، کسی کے لیے آنریبل، کسی کے لیے فلاں فلاں فلاں، کوئی آنریبل نہیں رہے گا، وہاں سارے چہرے جھک جائیں گے، للحی القیوم، وقد خواب، اور نامراد ہوا وہ، من حمل ظلم، جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، یعنی جو گناہ کا بوجھ اٹھا کر لایا ہو، جس نے جس قسم کے بھی گناہ کیے ہوں، اس بوجھ کو لے کر جو وہاں پہ آیا ہو وہ تو نامراد ہوا، یعنی اس کی تو اب خیر نہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے صالح، وَهُوَ مُؤْمِن، اور ہو وہ مومن، فلا يخاف ظلم ولا حظما، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ظلم کا نہ انصافی کا، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا،
ولا حزما، اور نہ کسی نقصان کا۔ دو چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی صرف ایمان ہی کام نہیں دے گا جب تک نہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو، اور خالی عمل صالح بھی کام نہیں آئیں گے جب تک نہ ایمان ہو۔ لازم و ملزوم ہے یہ دونوں چیزیں، ایمان بھی ہو، ایمان بالغیب، اللہ کو یقین کے ساتھ ماننا، رسول کو ماننا، آخرت کو ماننا، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پہ ایمان، نفع و نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس پر پختہ یقین، ایمان، ان ساری چیزوں پہ ایمان پختہ ہو، اور اس کے ساتھ پھر عمل صالح بھی ہو۔ اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جس کو میں سمجھوں یہ اچھا عمل ہے، نہیں، بلکہ جس کو سرٹیفکیٹ ملی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ یہ عمل صالح ہے، بس وہی عمل صالح ہے، یعنی جو سنت سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، یہ عمل اچھا عمل ہے، وہی اچھا عمل کہلائے گا۔ تو فرمایا کہ جس نے بھی صالح عمل کیے، یہاں پہلے عمل صالح کا تذکرہ آیا، وہ ہوا مومن، اس حال میں کیا ہو کہ ایمان کی حالت میں وہ عمل صالح کیا ہو، تو پھر اسے کوئی خوف نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ معنی اس کے یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو اجر نہ دیا جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کوئی برائی نہ کی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ خامخواہ میں کسی برائی کی سزا اسے دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، جس نے برائی کی ہو اس کا اسے بھگتان کرنا ہوگا، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا ہو اس کا اسے انعام اور اجر اس کو ملتے رہے گا، یعنی کسی بھی قسم کی اس کے ساتھ ناانصافی، ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آیت نمبر 112 تک ہم نے مکمل کیا، کافی آج اتنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات میں جو بات بتائی گئی ہے، ایک تو منظر ہمارے سامنے آ گیا کہ کیا منظر ہوگا قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کا کیا منظر ہوگا، اور پھر کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کون خوش و خرم ہوگا، کسے انعام ملے گا اور کسے سزا ملے گی، اس کا بھی اس میں تھوڑا سا ذکر آ گیا ہے۔ ہم اللہ سے اس وقت خلوص نیت کے ساتھ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے ایک تو معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، اور ساتھ ہی دعا کریں گے کہ وہاں ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کے لیے آپ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، انہی لوگوں میں ہمارا شمار ہو کہ ہم ایمان والوں میں ہوں اور عمل صالح کرنے والوں میں، اے الہ العالمین ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔